خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج کے دن کی مناسبت سے ذرا میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ کیوں نہ آج کا دن ہم 14 اگست کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے منائیں کہ آج یوم آزادی پاکستان ہے. تو اسی انداز سے ہم نے نشریات کا بھی پورا تھیم جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. ہر سال ہم مناتے ہیں اسی اعتبار سے. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، تشریف فرمائے علامہ لیاقت اظہری صاحب، حافظ اویس صاحب، مفتی اسماعیل نورانی صاحب اور رضا داؤدانی صاحب. میں چاہوں گا آغاز اسی سے کریں. یہ بتائیے گا علامہ لیاقت اظہری صاحب، ایک ذمہ دار شہری ہونا یہ صرف ایک انسان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی بات ہے آپ اس وطن میں رہتے ہیں، آپ اس کے محبت کریں، اس کے رولز فالو کریں، یا یہ کہ یہ شرعی اعتبار سے بھی انسان کا فرض ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم میں سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت دن خاص طور پر اسلامی تاریخ کے حوالے سے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور بہت اچھا لگ رہا ہے. سبز ہلالی پرچم 27 رمضان المبارک کو لہراتا ہوا، اور ہمیں خاص طور پر اس تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے کہ رب کائنات نے اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک مہینے کی اس مبارک تاریخ میں یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا، جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جو مملکت خداداد ہے. اور بر صغیر کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وسیم بھائی بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی محنت کے بعد اور شہادتوں کے بعد اور قوم کے اتحاد کے ساتھ اور اسی سلوگن اور اسی نعرے پر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور یہ پاکستان بحمداللہ تعالیٰ 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. الحمدللہ. اب یہ ہے کہ اس کی قدر کرنا، اس کی تعمیر کرنا، اور ایک اچھے شہری کے حوالے سے آپ نے خاص طور پر پوچھا کہ یقیناً کسی بھی قوم کا سب سے بڑا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کی اچھی سوسائٹی کے اچھے افراد ہوتے ہیں. صحیح ہے. کسی بھی ماں باپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کی اچھی اولاد ہوتی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی سوسائٹی کا فرد اچھا ہے تو شرعی اعتبار سے بھی لازم و ضروری ہے. ہم جہاں شریعت کے احکامات کو، حدود و قیود کو فالو کرتے ہیں، صحیح ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اسی طرح پریکٹیکل لائف کے اندر، عملی زندگی کے اندر بھی جو قانون بنتے ہیں، جو چیزیں بنتی ہیں، ان کو فالو کرنا یہ ایک اچھے شہری کے لیے لازم و ضروری ہے. بلکہ ہمارے بہت سارے فقہائے کرام نے وسیم بھائی کچھ ضوابط صرف جو ہے قوانین کی بنیاد پر متعین کیے. اچھا اچھا. مثال کے طور پر سمگلنگ جو ہے، سمگلنگ، جی جی، سونا ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانا، صحیح ہے. کوئی اس کے اندر شرعی قباحت نہیں، سونا ہے. لیکن چونکہ ایک لا بن گیا کہ آپ اس کو قانون اور ضابطے سے ہٹ کر پرسنل طور پر اس کو آپ ٹرانسفر کریں گے تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی. مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال پوچھا کہ حضور یہ تو سونا ہے، کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. آپ نے فرمایا چونکہ لا بن گیا ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی قانون بن جائے، لا بن جائے، وہ اس کو فالو کرے. اس کی عزت بھی خراب ہوگی، اس کی توہین بھی ہوگی، اس کا مال بھی برباد ہوگا. اس لیے اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ اس قانون کو فالو کرے. تو یہ اس بات پر غمازی کرتا ہے، دلالت کرتا ہے کہ ایک اچھے شہری ہونے کے لیے آپ ان قوانین کو دیکھیں. دنیا کی ہم مثالیں دیتے ہیں، دنیا کے اندر جاتے ہیں، انہوں نے کوئی آسمان سے پہاڑ نہیں توڑ کے لے کے، ایک قانون ہے، وہ قانون لاگو ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. کہتے ہیں اچھے شہری ہیں ہم بھی. اچھا ہم آپس خود ہم لوگ جاتے ہیں، آپ باہر تشریف لے جاتے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں، یہی ہمارے بھائی وہاں سگنلز پہ سکون سے کھڑے ہوتے ہیں، کیوز میں بالکل کھڑے، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہم یہاں اترتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا وطن ہے یہاں، تو ہماری اور ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی وطن کی شان کے لیے، عزت کے لیے ہم جو ہے سارے احکامات کو فالو کریں. جزاک اللہ. کیا کہیے گا رضا داؤدانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبارکباد کے ساتھ مولا کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تکن عبد غیرک، آزادی کی جو اہمیت ہے نا اس کے حوالے سے، کہ لا تکن عبد غیرک فقط جعلک اللہ حرا، اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بن، اس لیے کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے. اچھا، تو یہ آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے. مگر وہی والی بات جو علامہ صاحب نے ابھی ارشاد فرمائی کہ اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ آزاد ہونا چاہیے، آوارہ نہیں ہونا چاہیے. آزادی ہونی چاہیے، آوارگی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہاں پر جو آزادی کا پرپس بھی تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے عبادات، اپنے مراسم کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو عرض ادب کرنا ہے اس کو پورے انداز سے اختیار کرتے ہوئے یہاں پر اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں، ایکسرسائز کر سکیں. اسی لیے اب آپ دیکھیے کہ دوسری وہ ابدیت کے جس کو پسند کیا گیا، اس میں مولا کا جملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ الہی کفا بھی عزن ان اکون لک عبدن، اپنے جیسے بندے کا بندہ بننا یہ تو انسانیت کی توہین ہے. مگر اے پروردگار کفا بھی عزن، میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. وکفا بھی فخرن ان تکون لی ربن،
اور میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے. انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا ہے. اب یہ ایک بیلنس ہے کہ جس کو قائم کرنا ضروری ہے. آزاد وطن کی اہمیت صرف اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے جب لاک ڈاؤن میں ہندوستان میں نرمی ہوئی تو وہاں پر سب سے زیادہ رش شراب کی دکانوں پر تھا. اربوں کی شراب چند دنوں کے اندر بک گئی، صرف اس وجہ سے کہ اس ماحول کے اندر اس چیز کو فیسینیٹ کیا گیا. لیکن اگر آپ پاکستان کی بات کریں، ہوتی ہوں گی برائیاں، خرابیاں 10,000 ہوں گی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اوپنلی ایک مسلمان معاشرے کے اندر کہ جہاں پر کسی کے شراب پینے کو ایک مذمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو ہمارے جوان عام طور پر جو جوان ہیں ان کے ذہنوں میں ایک منفی تصور اس بری رسم کا اور اس برے کام کا موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے. یہ کوئی چھوٹا فائدہ نہیں ہے آزاد وطن کے اندر ان ویلیوز کے پروان چڑھنے کا. زبردست. مطلب یہی بات ہے، سگنلز فالو کرنا، کچرا نہ پھینکنا، ریاست کے رولز فالو کرنا. ایک یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ میں ایک بہت برا یا غیر ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے ایک بہت اچھا مسلمان ہوں؟ یہ ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے ہم سب کے لیے یقیناً قابل مبارکباد ہے، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اہتمام بھی ہے اس سے، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں تو اس طرح کے اہتمام سے یہ تاریخیں ان کے ذہنوں میں جاگزی ہوتی ہیں. کیونکہ 14 اگست وغیرہ کے مواقع تو مل جاتے ہیں اسکول سے، کالج، پورا ملک ظاہر ہے اس رنگ میں رنگ جاتا ہے، لیکن ایک ایسے موقع پر کہ اس طرف توجہ نہ ہو اور وہ توجہ بڑے اہتمام سے دلائی جائے تو یہ یقیناً بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے، اور اس تسلسل جاری رہنا چاہیے. دوسری ایک بات یہ بھی ہے اس موقع پر کہ جیسے اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں کہ ہماری مملکت خداداد پاکستان کی ریاست مدینہ کے ساتھ ایک بڑی مماثلت ہے کئی وجوہات سے. اس کا جیسے معرض وجود میں آنا ہے، اس کے جو مقاصد ہیں، ابھی علامہ صاحب نے جیسے سلوگن کی بات کی تو کئی مشابہتیں ہیں نا. تو اسی طریقے سے اگر ماہ رمضان کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو اللہ نے اس وقت اس ریاست مدینہ کو فتح بدر کی خوشی عطا فرمائی، فتح مکہ کی خوشی رمضان میں عطا فرمائی. اللہ نے اسی طرح ریاست پاکستان مملکت کے قیام کی خوشی ہم اہل اسلام کو ماہ رمضان میں عطا فرمائی ہے. تو اچھا، پھر ماہ قرآن ہے، یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، تو اس سے ایک مقصد بھی ہمیں متعین ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب اللہ نے یہ نعمت اس خاص اس ماہ مبارک کے ساتھ عطا فرمائی، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جو ماہ قرآن ہے، تو یہ خود بخود واضح ہے کہ اس کا منشور کیا ہونا چاہیے. اور ہم بحیثیت شہری کے، بحیثیت کوئی حاکم ہے یا بحیثیت محکوم ہے، ان دونوں کے لیے یہ بالکل متعین ہے یہ بات کہ اس کو فالو کس چیز کو کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ فتح بدر یعنی غزوہ بدر کی جو خوشی ہے، اس موقع پر اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہاری اللہ نے نصرت فرمائی بدر میں، لقد نصر نہیں، تو اس کے بعد فرماتا ہے فاتقوا اللہ. اب آگے کی زندگی کو مزید جاری کیسے رکھنا ہے؟ فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تم اللہ کا تقوی رکھنا تاکہ تمہاری شکر گزاری میں شمار ہو. تو اللہ نے جب یہ نعمت پاکستان میں عطا فرمائی ہے تو اس کی شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ ہم پھر اس آزادی کا کوئی غلط فائدہ اٹھائیں. ہم سارے ہر طرح کے سگنلز، چاہے معیشت میں ہوں، معاشرت میں ہوں یا روڈ پر ہوں، سگنل صرف ایک روڈ پر نہیں ہے نا، سگنل ہمیں اپنی پوری زندگی میں فالو کرنے. ہر جگہ ایک سگنل ہوتا ہے ہمارے لیے کہ جہاں پر جا کر کے ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو اس حد بندی کو فالو کرنا ہے. لہذا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ہمارے لیے میسج بھی ہے، پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر چاہے ہم معیشت سے ہمارا کوئی تعلق ہو، معاشرت سے ہو، اخلاقیات ہو، ایون زبان پر بھی ہماری زبان کا استعمال کیسا ہو، ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے ہر طرح کی ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، روڈ سے لے کے گھر تک اور عدالت سے لے کے مسجد تک، ہر جگہ پر ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. کچھ فقہی سوالات بھی آپ چاہے تو اس پر ایک نقطہ سے ایڈ کر دیجیے گا صرف کہ اسی گفتگو میں، کہ ایک رشتہ جو ہوتا ہے نا ماں باپ بہن، ایک رشتہ داری کا ایک رشتہ ہوتا ہے، پھر ایک رشتہ ہوتا ہے پڑوسی کا. ایک رشتہ ہم وطن ہونے کا بھی تو ایک رشتہ ہے یا نہیں ہے کہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کیا ہم نے بات کی جناب پڑوسیوں سے ایسے پیش آنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ ایسے پیش آنا چاہیے، ایک سرٹن لیول آف رسپیکٹ جو ہے اور باقی کچھ نارمز یہ فالو ہونے چاہیے نا، اس اعتبار سے کہہ رہے میرا ہم وطن ہے یار، یہ میرا پاکستانی بھائی ہے یار. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطن کی جو محبت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. اور وطن کی محبت میں اہل وطن کی محبت خود شامل ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ وطن در و دیوار کا نام نہیں ہے، خالی مٹی کا نام نہیں ہے، یہ چلتے پھرتے لوگوں کا نام ہے. اور اسلام میں جو
ہمسائیگی ہے نا، یعنی پڑوس کی، جیسے آپ نے بات کی، یہ اس کا عالمگیر تصور پیش کرتا ہے. جو آپ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، جس کا گاؤں آپ کے گاؤں سے جڑا ہوا ہے وہ آپ کا گاؤں میں پڑوسی ہے. یوں ایک ملک کی کیا بات، پورے عالم میں اگر آپ دیکھیں تو رب کائنات نے انسانیت کو جوڑا ہے پیار کے رشتے میں، محبت کے رشتے میں. تو پھر جو آپ کا اہل وطن ہوگا، جو آپ کے ساتھ مل کر رہ رہا ہے، اس کا کیا عالم ہوگا. اور اس موقع پر اس پہ بھی فرما دیجیے معذرت کہ جی ہم نے ظاہر دیکھا ہے کہ اب سیاسی حوالوں سے لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں. اب سوشل میڈیا بھی سب کے ہاتھ میں، موبائل فون ہے، ٹویٹر ہے، اور پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں سیاسی حوالے سے رائے کا اظہار کرنے کا عمل بڑھا ہے، جو کہ میرا خیال اچھی بات ہے، میری رائے کہ ٹھیک ہے. اس میں بھی ہم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ شائستگی کا پہلو نہ چھوڑیں. ہو سکتا ہے میری سیاسی حوالے سے ایک رائے ہو اور آپ کی ایک رائے ہو، ہوتا ہے میری نظر میں آپ کی رائے بالکل غلط ہو اور آپ کی نظر میں میری رائے بالکل غلط ہو، لیکن ہم دونوں اپنی اپنی مخالف رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نا، عزت و احترام پر کمپرومائز کیے بغیر، یہ کہے بغیر کہ تو جھوٹا ہے، تو یہ ہے، تجھ پر لعنت، تجھ پر لعنت، گالم گلوچ. یہ اس پہلو میں بات کیجیے گا. جی بالکل، قرآن کریم نے ہمیں صاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بات ہمیشہ اچھی اور صاف ستھری کرو. صحیح ہے. پھر قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم کسی کے ساتھ ناانصافی سے بات کر رہے ہو. اور میں اس مرحلے پر یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ دیگر مذاہب کی بات کریں گے نا تو وہاں پر تو یہ اچھی چیزیں، اچھے اخلاق، ان پر جب بات ہوگی نا تو کہیں گے کہ جی اچھا شہری بننے کے لیے یہ کر لو. صحیح ہے. مگر یاد رکھیں کہ یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے اچھے اخلاق کو صرف وطن یا شہریت کا حصہ نہیں بنایا ہے بلکہ اس کو ایمان کا حصہ بنایا ہے. قیامت کے دن آپ کی نمازوں کا ثواب بعد میں ملے گا، پہلے رب یہ کہے گا میرے بندوں کا حساب تو دے، تو میرے کسی بندے کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر کے آیا ہے. یعنی کتنی چیزیں حضور علیہ السلام فرماتے تھے، الا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس نے وعدہ توڑا اس کا ایمان نہیں ہے، یعنی ایمان کامل نہیں ہے. یعنی جس کے اندر محبت نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے. تو ہمارا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ہمارا کسی کے ساتھ برے طریقے سے اختلاف رائے کرنا، انسان کو اللہ نے مختلف مزاج کا بنایا ہے، یقیناً اختلاف پیدا ہوگا، مگر آپ کا بدتمیزی سے یا گالی گلوچ سے، یا ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور علیہ السلام نے جب مجھ سے بیعت لی نا تو بیعت لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس بات پر بیعت لو کلمے کے ساتھ ساتھ کہ کسی کو گالی نہیں دو گے. وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے زندگی میں انسان تو انسان ہے، کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. یہ رسول پاک کی تعلیمات ہیں، یہ شائستگی. پھر حضور کا دھیمے لہجے میں بات کرنا، مسکراتے رہنا، یہ وہ اخلاق ہیں جو آج اہل وطن اپنائیں گے، تبھی اس وطن اور اہل وطن کی محبت کے ذریعے یہ ملک زیادہ سلامتی کی طرف اور زیادہ حفاظت کی طرف جائے گا. سبحان اللہ. تو مکمل ہو چکی ہے. صرف میں ایک جملہ شامل کروں گا. جیسے اسماعیل صاحب نے فرمایا ہے کہ ریاست مدینہ کے ساتھ ایک تو رمضان المبارک کی نسبت، دوسرا جو نام ہے پاکستان کا، مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ، وہ بھی بالکل ماخوذ ہے اسی پاکیزگی کے ساتھ. صحیح ہے. تو جب خاندان گجرا کے چشم و چراغ چودھری رحمت علی صاحب نے یہ نام رکھا، میں نام نہیں لیتا ہوں، یہ بھی ایک جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، تو ایک بڑے مذہبی لیڈر نے بڑا سخت بیان دیا، کانگریس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، کہ لگے کہ یہ کیسا نام رکھا ہے پاکستان، یہ نام مجھے ہضم ہی نہیں ہوتا ہے کہ چودھری رحمت علی نے کیسا نام رکھ دیا، غلط نام رکھا ہے، یہ تو مکہ مدینہ کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مکہ مدینہ کی برکات سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. تو فرمایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان خدا کی رحمت ہے، خدا کی نعمت ہے. وہ کہہ رہے سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است بے خبر ز مقام محمد عربیست. میں علامہ اقبال کی پوری یہ نظم پڑھ نہیں سکتا ہوں مجبوراً یہاں پر. اچھا. بہت شوق سے میں پڑھتا ہوں، بچپن سے پڑھتا ہوں، لیکن مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا ہوں میں. لیکن اقبال نے یہی کہا ہے کہ تم یہ بستر مرگ سے یہ نظم کہی ہے. اچھا. عجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آگے دوسرے مصرے کے اندر کہ سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است اور چھ بے خبر ز مقام محمد عربیست. فرمایا یہ کانگریسی ممبر پر گاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملت وطن سے بنتی ہے، ملت وطن سے نہیں بنتی ہے، ملت غلامی رسول سے بنتی ہے. اگر ملت وطن سے بنتی وسیم بھائی تو حضور بھی مکی ہے، ابو جہل بھی مکی ہے، ابو لہب بھی مکی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم سب ایک وطن ہے. نہیں،
ملت کا جو ہمارے ہاں سب سے بڑا کانسیپٹ ہے جس پر پاکستان بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست گربعونہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، یہ نہیں ہے تو پھر ابو لہبیت اور ابو جہلیت ہے۔ دوسرا ایک صرف جملہ کہوں گا، مفتی اسماعیل صاحب مسکرا رہے تھے، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت سنجیدہ اور شستہ ہوتا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ ٹی وی پر ہمارے سیاستدان، وسیم بھائی آپ تو خیر ایک مضبوط تیاری کے ساتھ کرتے ہیں، اگر یہ نہیں کریں گے، یہ سیاسی مرغے اور مذہبی مرغے نہیں لڑائیں گے تو ریٹنگ کہاں سے ملے گی؟ یہ ریٹنگ بھی تو حاصل تبھی کرنی ہے کہ الحمدللہ یہاں اتنے پیار محبت سے آپ سے بات کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ علامہ صاحب روزانہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر گواہوں کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں نکاحوں کے اندر گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، طلاق کے اندر گواہوں کی ضرورت ہے، بالکل مشرق و مغرب کا فرق، لیکن کبھی کسی کو کوئی بدتمیزی کرتے ہوئے اختلاف ان کا اپنا فقہ جعفریہ کا مسئلہ ہے، ہمارا اپنا ہے، بیٹھ کے اپنا بیان کریں، لوگوں کو کیوں خامخواہ پریشانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ میں چاہتا ہوں آخر میں کہ گفتگو اسی اتحاد کے پہلو سے ہی بس کر دیجیے، اور کیونکہ ظاہر ہے آج 27 رمضان یوم پاکستان ہے، یوم آزادی ہے، تو ایک اتحاد کا میسج جانا چاہیے کہ بھائی جب ہم مسالک کے اختلاف کے باوجود اتنا زبردست ایک عملی مظاہرہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ جہاں روزانہ ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری یہ رائے، وہ کہتے ہیں جہاں میری یہ رائے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو اتحاد کے والے سے پیغام دے دیں آخری کی۔ جی بالکل، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً آج اتنا خوبصورت دن 27 رمضان اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا، ہم بحیثیت وطنی اور ہم وطن ہونے کے ایک پیغام ہم دے رہے ہیں کہ ہم آپس میں آس پڑوس میں اہل محلہ کے ساتھ، اہل وطن کے ساتھ محبت کو فروغ دیں۔ بے شک کسی سے اختلاف ہونا یہ معیوب نہیں ہے، صحیح ہے، یعنی اس کو یوں کہہ لیں کہ اختلاف برا نہیں ہے، انتشار برا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو لہٰذا اختلاف اپنے اپنے دائرے میں ہوتا ہے، دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، شائستگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ انتشار وہاں آتا ہے کہ جہاں لب و لہجہ پھر گالم گلوچ، جس کا آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ پھر لعنت اور پتہ نہیں کس کس طرف چلا جاتا ہے۔ میں نے کم اشارہ کیا ہے، یقیناً تو وہ پھر انتشار کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا پھر اسی کے نتیجے میں قتل و غارت گری جنم لیتی ہے۔ لہٰذا اگر اختلاف ہوگا، آپ دیکھیں میں اکثر ایک بات یہاں پر پہلے بھی شاید عرض کی تھی کہ چار جو بڑے مطلب دنیا بھر میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی والا، آج تک ان کے درمیان مطلب اختلاف رہا، لیکن اس بنا پر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوگا تو شافعی ہے تو مالکی، مطلب اختلاف یہ ہے کہ جو اتنے صدیوں سے چل رہا ہے لیکن اس بنا پر کسی نے گریبان نہیں پکڑا کسی۔ یہ اختلاف کی فضا دلیل کے ساتھ ہو سکتی ہے، محبت کے ساتھ ہو سکتی ہے، انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آخری جملہ، بس اسی محبت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، میڈیا کے ذریعے سے خاص طور پر، اس لیے کہ بڑا فورم ہوتا ہے، میچورٹی کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پختگی کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تحمل کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہی پختگی، یہی تحمل جب بڑے فورم پر ریفلیکٹ ہوتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے عوام پر، گلیوں میں، محلوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی رائے کے اوپر سب کے سب اس طرح سے ریجڈ ہو کر آ جائیں کہ اختلاف رائے کی گنجائش ہی نہ بچے، کوئی یہ نہیں کہتا۔ سیاسی معاملات ہوں، مذہبی معاملات ہوں، فکری معاملات ہوں، فلسفے کے مسائل ہوں، ان کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے۔ منطق کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف علماء کی رائے آپ کو مختلف نظر آ جائے گی۔ سائنسدانوں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بورس کا ایٹامک ماڈل آپ کو الگ نظر آئے گا، ردر فورڈ کا ایٹامک ماڈل الگ نظر آئے گا۔ ٹائم لگتا ہے کہ جس کے بعد چیزیں ریفائن ہوتی ہیں اور کبھی کبھی کسی ایک کنکلوژن پر بھی اتفاق ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ اسی طریقے سے ہوتا رہے گا، مگر تحمل اور برداشت اس کے اندر لازم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہترین پیغام۔ بس میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں ہم لوگ، ہمارا عموماً جو معاشرتی مزاج ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ہم نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے یا کسی سے سن کے ہم نے یہ طے کر لیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فلاں کو مار دو، یوں اختلاف کر لو۔ میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ جب حضور کی سیرت کو پڑھیں گے نا، سب سے پہلے تو آپ کے اندر برداشت پیدا ہوگی، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اہل مذاہب مدینہ میں رہیں، یہودی، عیسائی سب رہیں، حضور نے کس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، جنازہ جا رہا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازہ جا رہا ہے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں اور اپنی مرضی سے ایک اسلام کا تصور قائم کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث اور سیرت نبوی سے رابطہ بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش تمام علماء کرام کا آج کے دن کے اعتبار سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ گفتگو کی گئی۔ اور اس کا سب سے خوبصورت بات یہ، سب سے خوبصورت پہلو یہ کہ تمام تر جو گفتگو کی گئی اس کا آپ کو عملی مظاہرہ باقاعدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یکم رمضان سے، یہ نہیں کہ صرف یہ بات ہو رہی ہے۔ تو جزاک اللہ۔ ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ یہی ماہ کرم، یہی ماہ عطا،
का